ملیں گی. توحید الربوبیہ یعنی یہ ایمان رکھنا اللہ نے تمام کائنات کو خود سے پیدا کیا. خود سے پیدا کیا مطلب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں, صرف اللہ کی ذات تھی. کس کیفیت میں تھی یہ اللہ ہی بہتر جانے. کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں سے اس نے کچھ پیدا کیا, اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اس کچھ بھی نہیں سے کچھ بنایا اللہ نے, اس کچھ سے بہت کچھ بنایا. اور یہ کچھ اور بہت کچھ کو وہ اکیلا پالتا ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ الصمد, سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 2. اللہ الصمد, الصمد ہے اللہ کی ذات, مطلب بے نیاز ہے. بے نیاز مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں. یہی ہے نا الصمد کا معنی. یہ مکمل معنی نہیں ہے. الصمد کہتے ہیں ایسی ذات مبارک جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے. ابھی سمجھے؟ چاند ہے اللہ کی ضرورت ہے, سورج ہے اللہ کی ضرورت ہے, جھاڑ ہے اللہ کی ضرورت ہے, کائنات ہے اللہ کی ضرورت ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کی ضرورت ہے, آپ میں ہے اللہ کی ضرورت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی اللہ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ الصمد ہے, اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے. اللہ الصمد, یہ جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں, یہ اکیلا کسی کی مدد کے بغیر سب کو پالتا ہے. کن سب کو پالتا ہے؟ ان سب کو جو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, ان سب کو جو ایمان والے ہیں, ان سب کو جو صرف ابھی مسلمان ہیں, ان سب کو جو مسلمانوں میں منافقین ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں لاتے, ان سب کو جو شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں ان کو بھی پالتا ہے. ایک روایت کے مطابق, مشہور روایت ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ کو روزانہ آواز دیتی ہیں. پانی آواز دے کر کہتا ہے اے اللہ تیرے بندوں کو جو تو نے پیدا کیا کیسے ظالم ہے, شرک کر کے تجھے گالی دے رہے, حکم دے تاکہ ہم ان کو ڈبا دیں. دیکھو ایک بار حکم ہوا تھا پانی کو حلال میں, یاد ہے؟ سونامی کو, بلکہ ایسا پپی دے کے چلے گئی پیچھے. کتوں کو لے کے چلے گئی؟ لاکھوں میں. خالی ایسا چوم کے گئی, اسمال کس تھا پانی کا, ایسا دھکا دے کے واپس ہوتے ہی لاکھوں اندر ہو گئے. یہ پانی کہہ رہا ہے اے اللہ حکم دے تاکہ ان گنہگاروں کو, ان مشرکوں کو, تیرے نافرمانوں کو, ان سب کو میں ڈبو لوں اپنے اندر. ہوا کہتی ہے روزانہ اے اللہ حکم دے تاکہ ان کو اڑا لے جاؤ اور پھینک ڈالوں یہاں سے, انہیں ختم کر دوں اس زمین پر. زمین کہتی ہے اور پانی کی جو اندر کی مچھیاں کہتی ہیں اے اللہ حکم دے کہ زمین انہیں اندر لے لے اور ہم انہیں کتر کتر کر کھا لے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اجازت دے دی. کیا کہتے ہیں؟ اجازت. بچے ہوئے پھر بھی تو اللہ تعالیٰ بولے تو لگا ہم نہیں سن رہے ہیں آپ نے, ایسا ویسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ بولے ایک شرط ہے اس اجازت میں. کیا شرط؟ ان میں سے جس کسی کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو ختم کرنا. کہا اللہ تیرے ذات اور صفات کی قسم ہے ہم نے کسی کو نہیں پیدا کیا. اب اللہ کہتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میں انہیں کھلا رہا ہوں, میں انہیں پال رہا ہوں, ان کی موت تک ان کی توبہ کا انتظار کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں تم پر ظلم نہیں کرتا, میں تو رحمان ہوں تمہارے حق میں تو موقع دوں گا, تم آؤ لوٹ کر آؤ. ہے نا وہ ہمارے ایک مشہور قوالی میں وہ مصرے شاعر کے استعمال کیے ہیں. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, ہے نا اس کو ترنم کیا ہے؟ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, آنکھوں میں آنسو تھے تھی جھولی خالی. پکارنے والا روز دعا کر رہا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی. کہہ رہا ہے کہ میں بس ہو گیا اللہ کو پکارتے پکارتے, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی, یعنی اللہ تعالیٰ
رحمان رحمان یہ چلا کے بولا. رحمت چلا نہیں سکتی, رحمت صفت ہے اللہ کی. اتنے میں رحمان یہ چلا کر بولا, مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی. مایوس سائل خالی چلے آ رہا, مجھ سے مایوس ہو گیا. سورہ زمر آیت نمبر 53, سورہ نمبر 39, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمتوں سے میرے بندے مایوس مت ہو. مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی, آ ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ, ہم دیتے ہیں تجھ کو اب تو لیتا ہے کتنا, ہم بھی تو دیکھیں تجھ میں ظرف ہے کتنا. شاعری آگے پیچھے ہوگی, میں کوئی شاعر نہیں ہوں, لیکن کوشش کر رہا تھا پہنچاؤں پیغام کہ رب آپ کو دینے سے کبھی بھی نہیں رکے گا. ہم تھک جائیں گے جس دن رب دینے بیٹھ جائے گا, کہیں گے بس اے اللہ آپ کیا, اب کتنا لو, میری استطاعت نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رب پھر بھی پالتا ہے ہم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اللہ کو رب کہتے ہو یہ ایمان لو کہ اس کو کسی کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ تیرا بندہ ہے بھوکا ہے, اے اللہ تیرا بندہ گنہگار ہے معاف فرما, اے اللہ تیرے بندے کو جو ویزا لگا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں معلوم ہے بندہ کتنا ناشکرا ہوتا؟ دیکھو آپ, میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں. ہم لوگ سب آرام سے بیٹھے ہوئے, گھر میں کھانا کیسے کھائیں گے؟ جائیں گے عزت سے ہاتھ دھوں گے, رکابی میں کھانا ڈالیں گے اور کھائیں گے. کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ ایک چھوٹی سی رگ اگر ہل گئی نا جگہ پہ سے, رکابی چھوڑ کر کچرے کی کنڈی میں منہ ڈال کر کھائیں گے. ایسا ہوا ہمارے ساتھ. اس بارے میں کتنے بار اللہ سے کہا کہ اے بابا, اے صاحب, ذرا اللہ سے کہو میری رگ نہ سرکے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے, کبھی بولے اے اللہ یہ آنکھی تھوڑی بڑی اور یہ آنکھی تھوڑی چھوٹی مت دے, دونوں برابر دے. ایک بار بھی دعا مانگے؟ نہیں مانگے. اے اللہ 2 بھیجے دے کر پیدا مت کر, بولے نہیں بولے. اے اللہ ایڈز کا مریض بنا کر پیدا مت کر, بولے نہیں بولے. اے اللہ جب دنیا میں پیدا ہو جاؤں کوئی جنگلی کتا مجھے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر نہ قطر ڈالے, بولے نہیں بولے. ایسے واقعات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اے اللہ جب پیدا ہو جاؤں میرے ماں باپ کے سایہ کو میرے سر پر سے ختم مت کر, بولے نہیں بولے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جیسا وہاں نہیں بولے تھے کسی اور کو, خود اللہ کو بھی نہیں بولے تھے, لیکن اب جب ہوش آیا تو صرف اس کو پکارو, کیونکہ تمہارا رب قرآن میں سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے, ان کے رب نے کہا صرف مجھ سے دعا مانگو, میں مجیب الدعا ہوں. مجیب اس میں لفظ ہے اللہ کی صفت, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہوں. لیکن جو متکبر ہے ان کے اندر, جس کو تکبر ہے, وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں سنتا ہوں, مانگ مجھ سے بار بار مانگ, میں تیری دعا قبول کرنے تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں.